السلام علیکم مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بابل وائس ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی، اپنی رضا مندی جانچنے اور پہچاننے کے لیے ایک ایسے چہرے کی معرفت عطا کی ہے جس چہرے کو اس نے اپنا چہرہ کہا، اور یہ ضروری ہے کہ بندہ ہر وقت یہ جانے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں۔ توجہ ہے میری جانب؟ قصیدے آپ سن چکے، وہ قصیدے بندوں کے کہے ہوئے تھے، میں خود معبود کا قصیدہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ بات کرتے ہوئے چلیے گا، اور گفتگو آپ کے حوالے ہے، بہت مختصر بات ہے لیکن جتنی بات بھی ہے آپ کے اذہان عالیہ سے قریب ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری ہے کہ ہر بندہ یہ جانے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر رب نظر آ رہا ہوتا تو اس سے خود پوچھ لیتے، بات یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا جیسا صاحب، وہ نظر نہیں آ رہا، اور نظر نہیں آ رہا تو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کب راضی ہوتا ہے اور کب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک پہچان بتا دی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو اب کسی کو کیسے پتا چلے کہ اس کا رب، جو بندہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں جھکا ہے، تو یہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، کیسے پتا چلے؟
کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو کیسے معلوم ہو کہ یہ روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں؟ کوئی حج کر کے آ گیا ہے تو کیسے معلوم ہو کہ یہ چکر قبول ہوا ہے یا نہیں؟ اور کوئی مسلسل جہاد کیے چلا جا رہا ہے، اس جہادی کو بھی پتا ہے کہ اس کا جہاد قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو ہر وقت انسان اپنی عبادت کے لیے چاہتا ہے کہ اپنے رب سے دریافت کرے کہ پروردگار کیا میری عبادت قبول ہوئی، کیا میری نماز قبول ہوئی، کیا میرا روزہ قبول ہوا، کیا میرا حج قبول ہوا، کیا میری زکوٰۃ قبول ہوئی، کیا میرا جہاد قبول ہوا۔ تو اب بتائیے کیسے معلوم ہو؟ رب سے تو رابطہ ہو ہی نہیں رہا، نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہو رہا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ تو کس سے پوچھیں کہ رب راضی ہے یا نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہو جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ کیسے معلوم ہو کہ نماز قبول ہو گئی؟ کیسے معلوم ہو کہ روزہ قبول ہو گیا؟ کیسے معلوم ہو کہ حج قبول ہو گیا؟ کیسے معلوم ہو کہ زکوٰۃ قبول ہو گئی؟ کیسے معلوم ہو کہ جہاد قبول ہو گیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر چلے جائیں اور یہ معیار دے کے نہ جائیں کہ تمہیں اگر معلوم کرنا ہے کہ رب کب راضی ہوتا ہے اور رب کب ناراض ہوتا ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب کی رضا کیا ہے اور رب کی ناراضی کیا ہے۔ پیغمبر تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، علماء اہل سنت نے اس روایت کو لکھا کہ پیغمبر تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں اور اجلہ اصحاب کرام پیغمبر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اصحاب کی نگاہ رسول پر ہے، رسول کی نگاہ اصحاب پر ہے۔ اصحاب رسول کی باتیں سن رہے ہیں، ہمتن گوش ہو کر سن رہے ہیں۔ پیغمبر کی طرف اصحاب کا چہرہ ہے اور پیغمبر کا چہرہ اصحاب کی طرف ہے۔ ایک بار پیغمبر نہ معلوم کیا ہوا کہ اچانک بات کرتے کرتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب پیغمبر کھڑے ہوئے تو اصحاب بھی کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر کی نگاہ کسی طرف تھی، اصحاب نے مڑ کے دیکھا تو یہ جانا کہ پیغمبر اس دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جو بیٹی کا دروازہ تھا۔ اپنی بیٹی کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک یہ دیکھا کہ دروازے کا پردہ ہٹا اور رسول کی بیٹی سر سے پاؤں تک برقعے میں ملبوس، ہاتھ میں دستانے، پاؤں میں موزے پہنے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے بابا کی طرف آ رہی ہے۔ اصحاب دو رویا قطار بنا کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ سارے اصحاب نے آنکھیں موڑ لی، اس لیے کہ کسی کی جرأت نہیں تھی کہ پیغمبر کی بیٹی کے برقعے کو بھی دیکھ سکے۔ ایک بار دو رویا قطار بنا کے کھڑے ہو گئے اور ایسے میں پیغمبر کی بیٹی بیچ میں سے ہوتی ہوئی اپنے بابا کے نزدیک آ گئی۔ بابا کو سلام کیا، بابا نے جواب سلام دیا اور اب چاہا کہ کوئی بات ہو تو کہا بیٹی بیٹھ جاؤ۔ جب زہرا بیٹھنے لگی تو سامنے پہلے سے مصلی بچھا ہوا تھا، جانماز بچھی ہوئی تھی۔ مسجد میں جانماز بچھی ہوتی ہے نہیں بچھی ہوتی؟ مصلی بچھا ہوتا ہے نا، تو مصلی بچھا ہوا تھا، جانماز بچھی ہوئی تھی۔ وہ مصلی کہ جس پہ اجلہ اصحاب کرام اور خود رسول اللہ کا سجدہ کرتے تھے۔ کتنا پاک مصلی ہوگا، کتنا پاک مصلی ہوگا، کتنا طیب الطاہر مصلی ہوگا، کتنا پاکیزہ مصلی ہوگا کہ جس میں یقیناً تمام مسلمان بیٹھ کر اللہ کا سجدہ ادا کرتے تھے۔ زہرا نے چاہا کہ اس مصلی پر بیٹھ جائیں، پیغمبر نے کہا کہ رک جاؤ۔ اپنے دوش کی عبا اتاری، مصلی پہ بچھائی، کہا تم اتنی پاک ہو کہ یہ مصلی اس کے اوپر میری عبا۔ تم اتنی پاک ہو کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے دوش کی عبا بچھائی جائے۔ زہرا بیٹھ گئی اور باپ اور بیٹی میں بات ہوئی اور گفتگو تمام ہو گئی، اور جیسے ہی گفتگو تمام ہوئی بیٹی بلند ہوئی تو باپ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اور جب تک زہرا اپنے گھر نہ چلی گئی رسول اللہ دیکھتے رہے۔ جب زہرا چلی گئی رسول اللہ بیٹھ گئے، اور جب رسول اللہ بیٹھ گئے اصحاب نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا اتنا احترام بیٹی کا، اتنا ادب بیٹی کا، یہ ادب کیوں ہے یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا؟ کہا کیا تم نے اسی مسجد نبوی کے ممبر سے مجھ سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جس سے زہرا راضی اس سے رب راضی؟ ان اللہ یرضا لرضاها ویغضب لغضبها، جس سے زہرا راضی ہو جائے اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ جس سے زہرا ناراض ہو جائے
اس سے رب ناراض ہوتا ہے. میں نے زحمت اس لیے دی کہ اب یہ خود اپنے دل سے نہ پوچھنا کہ آج کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, آج کا روزہ قبول ہوا یا نہ ہوا. اب ذرا کہیں پر بھی تمہیں اگر زہرا کا گھر نظر آ جائے, سن رہے نا میری باتیں آپ کے حوالے ہو رہی ہیں, کہیں پر بھی زہرا کے بیٹوں کی مجلس سجی ہوئی نظر آ جائے تو اس مجلس میں آ کے پوچھ لینا زہرا والوں سے. تو اب پیغمبر نے ایک معیار دیا کہ میری بیٹی جس سے راضی اس سے رب راضی. امام اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے جو آپ کے حوالے کی ہے کہ جس پر زہرا غضبناک اس پر اللہ غضبناک. تو اب اگر کسی کو اپنے اعمال کی میزان جاننا ہے کہ رب کب راضی ہوتا ہے تو وہ پوچھے زہرا کب راضی ہوتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے, رب کب ناراض ہوتا ہے تو پوچھو زہرا کب ناراض ہو رہی ہے. تو اب جب پیغمبر نے معیار دے دیا کہ رضائے زہرا رضائے خدا ہے, غضب زہرا غضب خدا ہے, رضائے زہرا رضائے خدا ہے, غضب زہرا غضب خدا ہے, تو اس معیار پر, اس میزان پر انسان اپنے ہر عمل کو تولتا چلا جاتا ہے. جملہ بعض اوقات بڑا ہوتا ہے تو آپ چپ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹا جملہ تھا, بہت بڑا جملہ تھا. رضائے زہرا کے میزان پر اپنے ہر عمل کو تولو. نماز ختم کر لو تو ذرا دل سے پوچھنا کہ زہرا کی محبت دل میں ہے یا نہیں. روزہ رکھ کے افطار کر لینا, تو اگر یہ سمجھنا چاہو کہ رب نے روزہ قبول کیا تو دل سے پوچھنا زہرا کی کتنی محبت ہے. جتنی مودت و محبت زہرا ہوگی اتنے ہی اعمال قبولیت کی منزل پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اب پیغمبر تشریف فرمائیں مسجد نبوی کے ممبر پر. سننا چاہ رہے ہیں گفتگو؟ پتہ ہے نا کس بی بی کے حوالے سے مجلس ہو رہی ہے, اس بی بی کا تذکرہ سننے آئے ہیں نا, تو پہلے اس بی بی کی مادر گرامی کا تذکرہ تو سن لو. پہلے ماں تو سمجھ میں آ جائے نا, پھر بیٹی بھی سمجھ میں آ جائے گی, ہے نا. تو میرے عزیزو یقیناً میرے ساتھ آپ موجود ہیں, پیغمبر پر تشریف فرما ہے مسجد نبوی کے ممبر پر, سامنے اجلہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور پیغمبر ان کے سامنے احادیث ارشاد فرما ہے. یہ دیکھیے ہم میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا 1400 سال پہلے. میں عالم اسلام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے نہ ہمارے علماء میں سے نہ ہمارے آبادات میں سے کوئی بھی نہیں تھا جب پیغمبر خطبے دے رہے تھے مسجد میں. سامنے ہم اور آپ نہیں بیٹھے تھے, سامنے کون بیٹھے تھے؟ سلام علیکم بولتے رہے تاکہ اچھا ہے, مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے, الفاظ پہنچ رہے ہیں. سامنے اصحاب کرام تشریف فرما تھے اور پیغمبر اصحاب کے سامنے اپنی آل کا مرتبہ بیان کر رہے تھے. پتہ نہیں سن رہے نہیں سن رہے. تو اب اسی ممبر پر رسول بیٹھے تھے. صاحب دیکھیے گا منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اسی ممبر پر رسول بیٹھے تھے اور بیٹھنے کے بعد پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی ان ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین فی الاولین والآخرین. میری بیٹی فاطمہ اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار ہے. جملے ضائع نہیں ہونے چاہیے. جب بنت رسول کا تذکرہ آ جائے تو ہر پر واجب ہو جاتا ہے, سب پر واجب ہو جاتا ہے کہ کم از کم ہوں ہاں تو کرتے چلے جاؤ. ان ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین فی الاولین والآخرین, بے شک میری بیٹی فاطمہ. یہ نہ ہو کہ اپنے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہو اور اس کا نام فاطمہ رکھ لو تو کہو یہ بھی سیدہ ہے. نہیں, میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے, عالمین کی عورتوں کی سردار ہے, سیدت نساء العالمین. معلوم نہیں جملہ پہنچے گا نہیں. دیکھیے مسجد نبوی میں جہاں پیغمبر تشریف فرما ہے اس سے بالکل ملے ہوئے کچھ 11 حجرے بھی تھے. جیتے رہے بھائی, سلامت رہے. ان حجروں میں بھی خواتین رہ رہی تھی. گویا پیغمبر نے مسجد میں حدیث بیان کر کے فرمایا کہ ان خواتین کی بھی سردار میری ہی بیٹی ہے. کہا کہ میری بیٹی فاطمہ
اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار. کسی نے کھڑا کے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا کہنا آپ کی دختر نیک اختر کا؟ اس لیے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے شان میں یہی حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ مریم عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کی بیٹی فاطمہ اور مریم کا رتبہ برابر ہے کہ وہ بھی سردار اور یہ بھی سردار. پیغمبر نے کہا نہیں، برابر نہیں ہے، میری بیٹی زہرا افضل ہے مریم سے، اس لیے کہ مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی، میری بیٹی زہرا اولین سے آخرین ہر عورت کی سردار. سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا گفتگو؟ ابھی تو تمہید ہے اور میں لے کے آنا چاہتا ہوں آپ کو اپنے موضوع تک کہ میری بیٹی فاطمہ اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار. کاش یہ جملے پہنچ جائیں، اولین سے آخرین تک، یعنی آج بھی جو عورت ہے اس عہد میں بھی اگر کوئی عورت ہے تو اس کی سردار بھی فاطمہ کو ہونا چاہیے، اور جو عورت اپنی سردار فاطمہ کو نہ مانے گویا وہ پیغمبر کے قول کا انکار کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں بھی ہر عورت کی سردار فاطمہ زہرا بیٹی ہے رسول کی. تو گویا کہ کاش کے جملے پہنچ جائیں، اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار ہے میری بیٹی. یعنی اولین پہلی عورت کون ہے جو دنیا میں ظاہر ہوئی؟ ان کا نام ہے حوا، جناب حوا. یعنی پیغمبر کہہ رہے ہیں حوا سے لے کے قیامت تک جتنی خواتین ہیں سب کی سردار میری بیٹی ہے، سب کی سردار میری بیٹی ہے. تو اب حوا کی سردار بھی زہرا، آسیہ کی سردار بھی زہرا، ہاجرہ کی سردار بھی بنت رسول، مریم کی سردار بھی بنت رسول، جناب سارہ کی سردار بھی بنت رسول، ہر بطول بی بی کی سردار بنت رسول. اگر کوئی عورت گھر میں بیٹھی ہے اس کی سردار بھی بنت رسول، اگر کوئی باہر آ گئی ہے تو اس کی سردار بھی بنت رسول. ہر نساء کی سردار پیغمبر کی بیٹی. یعنی جہاں پر بھی لفظ نساء منطبق ہو جائے، جہاں پر بھی لفظ خاتون منطبق ہو جائے، ہر خاتون کی سردار از روح قول نبی ان کی بیٹی. ٹھیک ہے، قبول ہو گئی بات؟ جناب حوا، جناب سارہ، جناب مریم، جناب ہاجرہ، جناب آسیہ، یہ جتنی پاک بیویاں ہیں سب کی سردار جناب بطول دختر رسول. علم کلام کا ایک بڑا اہم اور گمبھیر مسئلہ ہے اور وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں کچھ چیزوں کے ساتھ خود بخود ثابت ہیں. بعض چیزیں آپ نے لفظ کہا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز خود بخود ثابت ہو جاتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا علماء علم کلام کی رکھی ہوئی مثال ہے، میری نہیں، اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں ان علماء کا جملہ کہ اگر کہہ دیا کہ یہ استاد بیٹھے ہیں تو اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کوئی شاگرد بھی ہوگا. لفظ استاد کہا، شاگرد کا وجود خود بخود ثابت ہے. اگر کہہ دیا یہ باپ بیٹھا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے. باپ کہہ دیا تو بیٹے کا وجود خود بخود ثابت، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہہ دیا کہ بھائی یہ شوہر بیٹھا ہے تو بیوی کا وجود خود بخود ثابت، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہہ دیا کہ یہ نبی ہے تو امت کا وجود خود بخود ثابت، اس لیے کہ نبی ہوگا تو امت ضرور ہوگی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح جب کہہ دیا کہ یہ سردار ہے تو قوم کا وجود ضروری ہے. جس نے جملہ محفوظ کیا اس کو میرا سلام ہے. جیسے ہی کہہ دیا یہ سردار تو اب قوم کا وجود ثابت، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سردار وہاں قوم، خدا کے لیے جملہ سمجھیں، اور جہاں قوم وہاں سردار ضروری. ہم بغیر سردار کے تو نہیں ہیں. سب بول دو بھائی، لاوارث تو نہیں بیٹھے ہیں نا یہاں. قوم موجود ہے تو سردار بھی تو ہے نا. ولیدہ بات ہے کہ ویسے ہی غیب میں ہے جیسے وہ غیب میں ہے. قوم بیٹھی ہے تو سردار کا وجود ثابت ہے. تو اب قوم ہو اور سردار نہ ہو تو قوم نہیں. سردار ہو اور قوم نہ ہو تو سردار نہیں.
تو جہاں سردار وہاں قوم، جہاں قوم وہاں سردار، ٹھیک ہے؟ آگے میرے ساتھ پیغمبر نے کہا میری بیٹی اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار ہے۔ تو یا رسول اللہ، جناب حوا کے دور میں جناب حوا قوم کی صورت میں تو نظر آ رہی ہے۔ جی بھائی سلامت رہیں، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ جناب حوا اپنے دور میں قوم کی صورت میں نظر آ رہی ہے، لیکن زہرا سردار کی صورت میں نظر نہیں آ رہی، اور جہاں قوم وہاں سردار ضرور ہے۔ یا رسول اللہ، جناب حاجرہ اپنے دور میں قوم کی صورت میں نظر آ رہی ہے، لیکن زہرا سردار کی صورت میں نظر نہیں آ رہی۔ آسیہ کے دور میں جناب سارا قوم کی صورت میں اپنے دور میں نظر آ رہی ہے، لیکن زہرا سردار کی صورت میں دور سارا میں نظر نہیں آ رہی۔ جناب مریم قوم کی صورت میں نظر آ رہی ہے اپنے دور میں، لیکن اس دور میں زہرا سردار کی صورت میں نظر نہیں آ رہی۔ تو یا رسول اللہ، ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ جہاں قوم وہاں سردار، جہاں سردار وہاں قوم۔ تو حوا، آسیہ، سارا، حاجرہ، مریم، ہر دور میں قوم دکھائی دے رہی ہے، لیکن سردار دکھائی نہیں دے رہی۔ نہ حوا کے دور میں زہرا نظر آ رہی ہیں، نہ آسیہ کے دور میں زہرا نظر آ رہی ہیں، نہ حاجرہ کے دور میں زہرا نظر آ رہی ہیں، نہ سارا کے دور میں زہرا نظر آ رہی ہیں، نہ جناب مریم کے دور میں زہرا نظر آ رہی ہیں، جبکہ قوم موجود ہے۔ تو سردار کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، قوم موجود ہے لیکن سردار کہاں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے رسالت پاک سے سوال کیا تو رسالت پاک نے جواب دیا۔ جس منبر سے میں نے یہ حدیث کہی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ اولین سے آخرین تک ہر عورت کی سردار ہے، اسی منبر سے میں نے یہ حدیث بھی کہی تھی کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہیں تھا۔ لولا علی لما لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض آدم ومن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا، زہرا کا کوئی جوڑ نہیں تھا، زہرا کا کوئی مساوی نہیں تھا، زہرا کا کوئی ہم صفت نہیں تھا، زہرا کا کوئی ہم اختیار نہیں تھا، زہرا کا کوئی ہم رتبہ نہیں تھا، زہرا کا کوئی ہم درجہ نہیں تھا۔ اگر علی نہ ہوتے تو کفر زہرا نہ ہوتا۔ ہاں رسول اللہ، ہم نے حدیث سنی تھی تو اب کہہ دیا کہ اب جوڑتے چلے جاؤ کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ علی کفو زہرا ہے اور زہرا کفو علی ہے۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے مساوی ہونا۔ دیکھا آپ نے اشارہ کیا، میں نے جو ایک میں صفت وہی دوسرے میں صفت۔ اگر 19-20 بھی ہو گئے تو کفر نہیں کہلائے گا، سمجھو اس بات کو۔ اگر مرتبوں میں، درجوں میں، علم میں، حلم میں، اخلاق میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں اگر 19-20 بھی ہو گئے تو کفر نہیں کہلائے گا۔ پیغمبر نے کہا علی فاطمہ کا کفر ہے، تو اب علی کو دیکھو کہ علی کہاں کہاں ہے۔